بلوچستان نیشنل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. ساجد ترین جس طرح میرے دوستوں نے جگڑا صاحب نے زبیر صاحب نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہمارے ملک کی, میں اور راجہ صاحب تو میں ماہر نہیں ہوں معیشت کی, لیکن ایک بات تو ہماری سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے جس طرح میرے اور راجہ صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی خدازہ صاحب اپنا پیسے رکھے اور ہم اس پہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالے رکھا ہے. بہرحال بلوچستان تو اس حوالے سے کسی کھاتے میں نہیں ہے, ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, دوسرے کے قرض پہ چلنے والے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کا یہ ساری دار مدار جو ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اگر ایک ملک میں ایک قوم میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو وہاں پہ معیشت آپ کب تک دوسروں کے اس پہ آرٹیفیشل اس پہ چلائے گی جس طرح ہم چلا رہے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک یو ہی ہمارے ساتھ تھا, پہلے تو بڑا اچھا دوست تھا, اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, ناراض ہوا, اس نے اپنے پیسے نکال دیا اور کل کو خدا نہ خواستہ یہ دوسرے دوستوں میں بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیسے نکال لیتے, تو تب ہماری ملک کا کیا بنے گا. بلوچستان تو ہم کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہم تو کسی کھاتے میں آئے نہیں, نہ ہمیں ایک صوبے کے, ہمیں تو ایک کالونی کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. بلوچستان میں پہلے تو کچھ تھا کہ ہماری جتنے بھی ریسورسز تھے, وسائل تھے, مائنز تھے, اس پہ قبضہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ سارے اسلام آباد اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مبادلت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں ابھی تو ہمارے سیاسی اختیار بھی لیا گیا. یہ جس طرح یہ فارم 47 کہتا ہے جو حکومت کے نام دیتے ہیں, ہمارے ہاں تو ایکشن ہوا باقاعدہ اسمبلیوں کا اور سینٹ کے لیے جس طرح یہ اسمبلی لائی گئی, اور وہ جس طرح اس وقت قانون سازی کر رہا ہے, مائنز منرل ایکٹ جس طرح پاس کیا, یہ بلوچستان کے کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور وہاں پہ اب اصل قیادت کو, اصل پولیٹیکل ورکرز کو دیوار سے لگا دیا گیا. اس کو جس طرح سارے پاکستان میں ملک کی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان اس ملک میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ جیل میں ہے. جرم کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کس کا جرم کیا ہے. علی وزیر کب سے جیل میں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ علی وزیر نے ایک تقریر کی تھی, کسی پہ ایک انگلی اٹھایا تھا, اعتراض اٹھایا تھا. یہ وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اس کی خواتین, اس کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے لاپتہ افراد جو ہزاروں کی تعداد میں ہے ان کے لیے ایک بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دی, اور اس میں وہ تمام لواحقین اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ پرووائڈ کر دی کہ ہمیں اپنے جو لاپتہ ہے, جو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, وہ یا تو اگر جرم ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے یا اس کو بازیاب کیا جائے. اس کو جا کے 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مارنگ بلوچ سمیت ہم سینکڑوں کیسز اس پہ لگا دیے وہ جیلوں میں. یہاں پہ ایمان مزاری اور عادی پرسوں میں اور اخونزادہ ہمارے جو تھیری کے جو اسپوکس مین ہے, ہم گئے تھے اس کے والدہ سے ملے. جیل میں تو اجازت نہیں ہے کہ امام مزاری نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اگر بلوچستان سے بھی کوئی کسی کا فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہو تو یہ بچی جو ہے اس پہ آواز اٹھاتی تھی. اس کے ساتھ عادی ایڈوکیٹ ہوتا. کس قانون کے تحت بند ہے نہیں. اچھا اس کو ملاقات بھی بند ہے, یعنی ہم اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ قانونی اور آئینی اسمبلیاں بحال ہے, قانون بحال ہے, تمام چیزیں بحال ہے. ایک ملک کے سب سے بڑی جماعت کا ایک سربراہ جو ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس جماعت کا ہے, وہ اس کو ملاقات تک اجازت نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو تو ہم نے کسی کھاتے, اب یہ پوزیشن آ گئی کہ وہ سارے پاکستان کو اس لیول پہ لے جایا جا رہا ہے, اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے بلوچستان میں تو کچھ نہیں ہو. ایک بھی فیکٹری نہیں ہے تمام بلوچستان میں. اس کا تمام ٹریڈ کا دار مدار جو تھا وہ آپ کے بارڈر ٹریڈ کے اوپر تھا, ایک آپ افغانستان کے ساتھ اور ایک آپ ایران کے ساتھ. یہ تمام وہاں کے لوگوں کا اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہاڑوں پہ کیوں چلے گئے, یہ ہزاروں کی تعداد میں, یہ کہاں سے, یہ کیوں وہاں پہ کیا کریں گے لوگ, کیا کریں گے جب معیشت کی یہ حالت ہو کہ آپ یہ ایک صرف مریم نواز کی ایک جہاز جو ہے ہمارے سارے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کے برابر ہے, جو انہوں نے ایک جیٹ خریدا ہے یہ ہمارے سارے صوبے کا, اور وہ اس وقت جو دونوں ٹریڈ کو انہوں نے بند کر دیا. افغانستان کے ساتھ بھی یہ بارڈر یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا راجہ صاحب, یہ آج سے نہیں ہے,
یہ صدیوں سے تھا، یہ ٹریڈ ہو رہا تھا ایران اور افغانستان سے، ان دونوں پہ انہوں نے اس کو بند کر دیا، ختم کر دیا. لوگ وہاں پہ فاقے کے لیے اس وقت خودکشی پہ آئے. یوتھ ہے یا ادھر خودکشی کر لے یا کوئی ڈاکہ ڈالے یا جا کے ان لوگوں سے ملے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے. اور وہاں پہ جو پارٹی جو آئین قانون کی بات کرتے ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی اس کے سربراہ، اس کو تو یہاں تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے ادھر اسمبلی کے ممبر تھے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں میں تقریر نہیں کر سکتا، تو میرے یہاں بیٹھنے کا، میرے لوگ مر رہے یا تو نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے، تو میں ادھر بیٹھ کے کیا کروں. انہوں نے ریزائن کیا. اس پہ آپ پابندی، کیسز پہ کیسز ہیں اس کے خلاف، صبری پابندی جو ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک اس پوزیشن میں آ گیا. وہ پتہ نہیں پوزیشن پہ آ گیا یا ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہم ثالثی کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ پہلا کام یہ ہوگا کہ ملک کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کون لائے گا. یہاں پہ اب بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ آپ کون مرہم رکھے گا. یہاں کے لوگوں کو کون نزدیک لائے گا. یہاں کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ کون پرووائڈ کرے گا. تو یہی چند الفاظ تھے. جی بہت شکریہ ساجد ترین صاحب. جی میں عرض کر دوں جی